بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ ناظر محترم، پوچھا یہ گیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے جو پڑھتے ہوئے ہم شب برات سے پہلے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں شب برات رحمتوں والی رات، جس رات رب تعالیٰ تمام سال کا رزق تقسیم فرماتا ہے اور جس شخص نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تمام کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، اس کو ہم اکاؤنٹس میں ہم بیلنس شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ساری چیزیں جو کہ رب تعالیٰ تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، ہم کس اعمال کی بنیاد پر کوئی ایسا عمل، کون سا ایسا عمل رب کی بارگاہ میں پیش کرے جو کہ منفرد انداز رکھتا ہو، منفرد خیال رکھتا ہو، منفرد ایک انداز کے پہلو میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خود اپنے لیے دعا کر سکیں۔ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قبول فرمانے والا ہے، چاہے آپ راستے سے کسی پتھر کو کیوں نہیں ہٹاتے، رب تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ بات اس کی قبولیت کی ہے کہ وہ کب کسی کا عمل اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی، جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، میں انشاءاللہ اپنے اس پلیٹ فارم سے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک اچھی معاشی اور معاشرتی فلاح کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت محترم، میرے نزدیک جو اگر ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے تو وہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی قرض دار کو اس کا قرض معاف کر دینا ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہوئے آپ کی سوچ تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے، اس کا قرض معاف نہیں کیا جاتا، خواہ وہ شہادت کی موت پر ہی فائز کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے قرض لینا ایک بہت مشکل کٹھن عمل ہے، جس کی بنیاد پر انسان شب و روز غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض لینے سے بہت ممانعت فرمایا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، اور دعا بالخصوص خود بھی مانگا کرتے، اور تمام لوگوں کو، تمام امت تک یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ قرض سے ہمیشہ نجات تصور کرو، قرض سے ہمیشہ اللہ رب العزت کے حضور دعا کیا کرو، مولا ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن جو شخص مسلسل اور متواتر اپنی زندگی میں قرض لیتا رہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا، سوچتا یہی ہے کہ میں آج بھی کسی فلاں شخص سے قرض لے لوں گا، پھر اپنے گھر کا گزارا پورا کر لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر قرض مانگتا ہے، پھر اپنے گھر کا گزارا پورا کر لیتا ہے، تو یہ قرض اللہ رب العزت اس کو اسی قرض کے پیراہن میں، اسی دائرے میں گھماتا رہتا ہے، خواہ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزرتی رہے، وہ اسی طریقے سے گزرتی رہتی ہے۔ لیکن جب توکل رب کی ذات پر ہوتا ہے، رب کی رحمتوں پر ہوتا ہے، مانگا پھر رب سے جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے انسان کو قرض کے دیان سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر دیان صرف اسی طریقے سے رہے، رب کی رحمت سے چھوڑ کر، اس کی لا تقنطوا من رحمت اللہ کو چھوڑ کر اگر دیان قرض اور بشر پر چلا جائے، بشری تقاضوں پر چلا جائے، بشر سے مانگنے پر چلا جائے کہ اس سے لے کر میں اپنا گزارا کروں گا، تو پھر وہ انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کرنا یہ ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے، قرض سے خلاصی مانگنی ہے، اور لوگوں اور بشر سے قرضہ نہیں مانگنا، اور اپنے رب کے حضور جو اس نے دیا اسی میں گزر بسر کرتے ہوئے اپنے رب سے اس کی نعمتوں کا تصور باندھتے ہوئے، اس کی رحمتوں کا وسیلہ دیتے ہوئے قرض سے خلاصی ضرور تصور کرنی ہے۔ اس لیے کچھ جو لوگ قرضہ لیتے ہیں انہیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے قرض سے خلاصی کے لیے۔ لیکن جو شخص قرض دار کو جس نے قرض لیا، جس کو مقروض کہا جاتا ہے، اگر اس کو مہلت دیتا ہے، تو چند روایات میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ
جس کی بنیاد پر ہم نے آج اپنے اس چینل سے یہ پلیٹ فارمز یہ پروگرام پیش کیا ہے کہ ہمیں وہ عمل کیا کرنا ہے جس کی بنیاد پر ہمیں رب تعالیٰ سے یقینی طور پر ضرور ہم اپنی اس کی رحمت کی بنیاد پر اپنے گناہوں کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس لیے ہمیں مقروض کو قرض سے معاف کر دینا چاہیے اگر ہم زیادہ صاحب استطاعت ہیں اور وہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ قرض کو ادا کر سکے۔ حضرت عمران بن حسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کسی شخص پر کوئی حق ہو وہ اسے مہلت دے تو اسے ہر دن کے عوض صدقے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اس پر رحمت فرما دیتا ہے، اس کا اس عمل کو بہت مقبول سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس کی جان معلق رہتی ہے جب تک کوئی شخص اس کو قرض معاف نہ کر دے یا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو میری تمام سننے والوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی شخص جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں اور ہم نے پیسے لینے ہیں اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اپنا یہی عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں شب برات کی رات سے پہلے ہی اس کو قرض معاف کر دینا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔